بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 800 سال کے قریب ہو گئے بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے۔ ہٹلر نے ان کو مارا تو وہ امریکہ میں چلے گئے، امریکہ نے جب ان کو مارا تو وہ برطانیہ میں چلے گئے، برطانیہ سے فرانس میں چلے گئے، جگہ جگہ تھوڑے آباد ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک طریقہ پیدا ہوا۔ 18ویں صدی میں ہماری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، تو ان کی اپنی ریاست، ان کو اپنا مال چاہیے تھا، انہیں وہ ملک چاہیے تھا، وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام میں آپ کو کہتے ہیں کہ زمین میں جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی، لیکن ہوا یہ 1947 سے 1980 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، جسے جنگ عظیم کہتے ہیں، جس میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے۔ برطانیہ یعنی انگلینڈ کے مقابلے میں ہارنے کی وجہ سے ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 50 ملکوں پر ان کی اکیلے حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب نے ختم کر دیا۔ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے قبضے میں، فلسطین بھی انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا۔ وہ یہ زمانہ تھا جب انڈیا بھی انگلینڈ کے قبضے میں تھا، ہمارا بھارت بھی انگریزوں کے یعنی انگلینڈ کے قبضے میں تھا۔ پھر برطانیہ یعنی انگریز ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے۔ انگریزوں کی عادت تھی، فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا، تو ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلان، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، ان کو یہاں پر گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، پھر یہاں ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 30 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ کے آگے بڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان یہودیوں نے یونائٹڈ نیشن کی مدد سے اعلان کر دیا گیا کہ پوری دنیا میں اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل کا ہے اور یہ ہمارا ملک ہے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے کے لیے دیا جائے، مسلمانوں کے لیے بھی اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ یونائٹڈ نیشن کا بل پاس ہے، آج بھی موجود ہے، یونائٹڈ نیشن سے یہ بل پاس ہوا، یہودیوں نے تو مان لیا، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچ میں ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین ہے، ہمارا تعلق ہے، احتجاج کرتے رہتے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا، اور ان کو ایسا نیچرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی گوگل میں، آپ گوگل میپ چیک کرو تو نہیں بتاتا کہ فلسطین کوئی جگہ ہے۔ ہر 10 سال میں یہ زمین کو ہڑپتے جاتے، آج یہ پورا واضح مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سے بھی یہ بل پاس ہوا تھا کہ آدھا آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو مسجد ہے وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی، یہ نہ اسرائیل کے پاس رہے گی اور نہ فلسطین کے پاس رہے گی،
ان میں یہ مینشن تھا کہ یہ خود مقدس رہے گی، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی تعلق ہے اور اس سے مسلمانوں کا بھی تعلق ہے۔ سب کو یہاں آنے کی اجازت ہے اور جانے کی اجازت ہے۔ یہ کسی کے اندر میں نہیں رہے گا۔ یہ بل یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوا تھا، لیکن آج یہ حالت ہے کہ بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہاں اسرائیل کے سینک آج بھی کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جسے چاہے اسے اندر بھیج دیتے ہیں اور جسے چاہے اسے اندر نہیں جانے دیتے ہیں۔ UN کی رپورٹ بھی موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے ان دونوں کی جنگ میں۔ مان لیجیے اگر 24 لوگ مارے جاتے ہیں تو 20 فلسطین ہوتے ہیں اور 4 اسرائیل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے، اس کو کون بتائے گا کہ جب وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مومن آ جاتے ہیں تو ان پر لاٹھیاں برسا دی جاتی ہے، لیکن ان مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی بات خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی حدیث پاک کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک لڑتے رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ایک صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کی امت میں وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومن کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی، قیامت تک وہ لڑتے رہیں گے، قیامت تک ان کے خلاف رہنے والوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بم سے گرا دے یا دوسرے دن ان کے آس پاس کی گاڑیاں جو چل رہی ہے اور دکانیں جو چل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کا فلسطین کے اوپر نہ خوف ہے اور نہ ظالموں کا ڈر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کے دل میں خشوعیات کرے تو انہیں بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی ان کو نہیں روک سکے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری روئے زمین کی سردار کا جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ سردار حصہ اور گنبد میں سردار گنبد ہے۔ کیونکہ خیر پوری دنیا میں وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بیت المقدس تو اسرائیلیوں کا قبضہ ہے اور وہ ظلم ہمیشہ تو نہیں رہنے والا، ان کا قبضہ تو وہاں پر ہمیشہ نہیں رہنے والا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، خراسان سے ایک جماعت آئے گی۔ خراسان یعنی افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کا کوئی بھی حکمرانی اور کوئی بھی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ وہ جھنڈا سیدھا لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم دیکھنا یہ یروشلم راجدھانی بن جائے گی، پھر دیکھنا کہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے سیلاب آئیں گے اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ یہ تھی معلومات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔